پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جی جب پاکستان کا ترانہ بجتا ہے تو آپ کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ وہ جو اہلکار ہمیں اٹھانے آتے ہیں، ہماری جو مسخ شدہ لاشیں پھینک کے جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہندوستان کا یا امریکہ کا جھنڈا نہیں ہوتا، ان کے ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، افراد صاحب کھٹک صاحب، ہم مسنگ پرسن کا جو کمیشن بنا تھا، بلوچستان یونیورسٹی میں ہم لوگ گئے کیونکہ وہاں سے کچھ اسٹوڈنٹس اٹھا لیے گئے تھے۔ تو جب ہم وہاں پہ پہنچے، ہم نے ان تمام مسنگ پرسن اور اسٹوڈنٹس سے رابطہ کیا۔ پروگرام شروع ہوا تو ہال بالکل خالی پڑا ہوا، چند اسٹوڈنٹ کے علاوہ تمام ہال خالی پڑا ہوا۔ ہم حیران ہو گئے کہ اتنا اہم ایشو ہے اور ان کے اپنے کولیگز یہاں سے اٹھا لیے گئے، ان اسٹوڈنٹس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پروگرام تلاوت سے شروع ہوا، نیشنل اینتھم چلا تو ہم سب اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی قومی ترانہ ختم ہوتا ہے، ہال میں جو ہے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس ہال میں پھر اتنا کچاکچ بڑھ جاتا ہے کہ ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ وہ کیوں باہر بیٹھے تھے؟ وہ اس قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہونا نہیں چاہتے تھے۔ کیا کبھی کسی نے یہ پوچھا کہ قومی ترانے کے احترام میں وہ کیوں کھڑے ہونا نہیں چاہتے؟ کیونکہ بلوچستان کا نوجوان پاکستان کی سیاست، پاکستان کے پارلیمنٹ، پاکستان کے آئین اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں پہ جو ہے اس کا یقین اٹھ گیا ہے۔ وہ نہ اس آئین کو اپنا سمجھتا ہے، نہ ہی پاکستان کے جھنڈے کو اپنا سمجھتا ہے، نہ ہی پاکستان کے قومی ترانے کو اپنا سمجھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو کبھی یہ احساس دلانے کی کوشش تک نہیں کی گئی۔ ان کو اس جھنڈے میں اپنا پن نظر نہیں آتا، ان کو اس قومی ترانے میں اپنا پن نظر نہیں آتا، ان کو اس آئین میں اپنا پن نظر نہیں آتا، ان کو اس ملک کی ان پولیٹیکل پارٹیوں نے جو ہے کبھی ان کو اپنایا نہیں۔ آج ہم 73 کے آئین کی بحالی یا اس کی اصل جو صورت ہے اس پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ اس آئین کا حلیہ تو ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کا حلیہ کس انداز میں بگاڑ دیا گیا ہے۔ Sorry to use these words. This Ain Constitution has been raped not once, not twice, I don't know how many times. ڈاکٹر مارن بلوچ اسی اسلام آباد کے جس کو تمام ملک کا جو ہے دارالخلافہ یا کیپٹل کہتے ہیں، اس میں آئی تھی۔ نگراں حکومت جس کو لوگ کیئر ٹیکر حکومت کہتے تھے، جس وقت ان کو نامینیٹ کیا گیا تھا، میں نے اسی دن کہا تھا اس نوٹ کیئر ٹیکر اس انڈر ٹیکر، اور اس نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے 8 فروری کو مینڈیٹ چوری کر کے یہ ثابت کر دیا کہ حقیقتاً وہ گورکھن جس کو انڈر ٹیکر کہتے ہیں گورکھن ہی تھا، جمہوریت کا گورکھن، آئین کا گورکھن، اس ملک کا گورکھن اور اس ملک میں بسنے والے کروڑوں عوام کے مینڈیٹ کا گورکھن۔ جس بلوچستان کے جس حلقے سے میں تعلق رکھتا ہوں، ڈسٹرکٹ خنزار، اس کی 2 تحصیلیں ہیں، ایک زیری اور دوسرا اورناج۔ میں اب اس وقت جو آپ سے کہہ رہا ہوں، فلسطین اور غزہ بہت دور ہے، لیکن کوئی وہاں پر جا کے دیکھے زری اور اورناج کے حالات غزہ اور کشمیر سے جو ہے بہتر نہیں بدتر ہے۔
لوگ ایک وقت کی روٹی کے لیے محتاج ہیں. پورے علاقے کو جو ہے سراؤنڈ کر دیا گیا ہے. نہ کسی کو ذریعہ امداد سے نکلنے کی اجازت ہے, نہ ہی کسی کو اس علاقے میں اپنے بچوں کے لیے راشن لے جانے کی اجازت ہے. جب ایسے معاملات پر ہم بولتے تھے ہمیں سب شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے. جب ہم اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے بات کرتے تھے تو اسی اسلام آباد میں انہی ایوانوں میں ہمیں لوگ کہتے تھے کہ کیا بےہودہ باتیں کرتے ہو. ریاست بھی کبھی کسی کو اغوا کر سکتی ہے, ریاست بھی کبھی کسی کے بچوں کو اٹھا جا سکتی ہے, ریاست بھی کبھی اپنے شہریوں کا جو ہے قتل عام کر سکتی ہے. میں نے اس وقت بھی اسمبلی میں کہا تھا, اسد کیسر صاحب گواہ ہوں گے کہ میں نے بولا تیرے اس دن کے لیے جب یہ معاملات اور یہ واقعات آپ پر آئیں گے. آج جو مسنگ پرسنس کا مسئلہ صرف بلوچستان تک نہیں, آج پورے ملک میں جو ہے پھیل گیا ہے. لیکن اس وقت بلوچستان کے جو لوگ ہیں جن کے پیارے اٹھا لیے گئے ہیں وہ ان کی بازیابی کے لیے احتجاج نہیں کر رہے, وہ ان سے ملاقات کے لیے جو احتجاج نہیں کر رہے. وہ مائیں, وہ بہنیں, وہ بھائی, وہ بزرگ, اب جو ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمیں ان کی لاش ہمارے سپرد کی جائے. ان کی ڈیمانڈ اب یہ ہے کہ ان کی لاش کا آخری دیدار ہمیں کرایا جائے. وہ ماں آج جو آنسو ٹپکا رہی ہے وہ 25 سال کے اس نوجوان کی بازیابی کے لیے نہیں, اس کی مسخ شدہ لاش پہ جس قبر میں دھکیل دی گئی ہے وہ اس قبر کی نشاندہی چاہتی ہے کہ اس کی قبر کہاں ہے اور اس پر جا کے 2 نفل جو ہے پڑھ سکے. کل یہاں پہ ایک بزرگ ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب تھے, انہوں نے جس انداز میں بات کی, خوش نصیب ہے آپ لوگ جو اس انداز میں بات بھی کر سکتے ہیں. ہم تو بلوچستان ہاؤس میں اگر بات کریں تو خیبر پختونخوا ہاؤس پر اس بیچ میں جو سڑک ہے وہیں سے ہم اٹھا لیے جائے. بلوچستان میں روزانہ 8 سے 10 لوگ جو ہے آج دن تک اٹھائے جا رہے ہیں. کل کی میں بات کرتا ہوں, اب سے 2 دن پہلے 2 خواتین کو اٹھا لیا گیا, اور کل ایک پریگننٹ جو 7 ماہ کی پریگننٹ عورت تھی اس کو ریاستی فورسز اٹھا کے لے گئی.